آپ سب شرکا کو اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ آپ کے لیے اس ویڈیو کو بنانے کے مقاصد یہ ہیں۔ ایک مینٹور ہونے کی حیثیت سے آپ جان سکیں گے کہ اساتذہ کو ان کی کلاس روم ٹیچنگ کے بعد دیا جانے والا فیڈ بیک کیا ہے۔ آپ مشق کر سکیں گے کہ اساتذہ کی کلاس روم آبزرویشن کے بعد انہیں کس طرح کا ایکشنیبل فیڈ بیک دیا جانا چاہیے۔ آئیے پہلی سرگرمی کرتے ہیں۔ اس سرگرمی میں بطور مینٹور آپ اپنے استاد کو ایسے ایکشن یا فیل بتاتے ہیں جو آپ ان کی کلاس روم آبزرویشن کے بعد ان سے کروانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ جملوں میں ایکشن یا فیل لازمی ہو۔ مثال کے طور پہ 38 میں سے 5 طلبہ سرگرمیاں کرنے میں مصروف ہیں۔ آپ پیئرز میں سرگرمیاں کروائیں تاکہ تمام طلبہ آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ ایک ساتھی باقی ساتھیوں کی بتائی ہوئی کم از کم 5 مثالیں فلپ چارٹ یا بورڈ پہ لکھ لے۔ عام فیڈ بیک اور ایکشنیبل فیڈ بیک میں فرق۔ اس ویڈیو کلپ میں ہم دیکھیں گے کہ کلاس روم آبزرویشن کے بعد مینٹور استاد کو کس طرح فیڈ بیک دیتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایکشنیبل فیڈ بیک کیا ہے اور اساتذہ کی ٹیچنگ کو بہتر بنانے میں یہ کس طرح کارآمد ہے۔ اب اپنی بکس اور قلم نکال لیں۔ عام فیڈ بیک اور ایکشنیبل فیڈ بیک میں فرق۔ ہم اسکرین پر 2 ویڈیو کلپس دیکھیں گے۔ ان دونوں کلپس کا موازنہ دیے گئے سوالات کی مدد سے کریں۔ پہلے ویڈیو کلپ نمبر 1 دیکھیں۔ جب ویڈیو کلپ 1 ختم ہو جائے تو اس کے اہم نکات اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔ جی السلام علیکم صالحہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک۔ اچھا صالحہ، آج آپ کا لیسن بہت اچھا تھا۔ آپ کے سبق پڑھانے کا مقصد بالکل واضح تھا۔ مواد کی وضاحت بہت اچھے سے کی اور بڑی اچھی حکمت عملی استعمال کی۔ طلبہ آپ کے ساتھ انگیج تھے اور آپ ان کی نگرانی بھی کر رہی تھی۔ سوال جواب میں کچھ بچے صحیح جواب دے رہے تھے اور کچھ نہیں دے رہے تھے۔ لکھانے کی سرگرمی آپ نے بہت اچھے سے کی۔ مجموعی طور پر آپ کا سبق اچھا تھا۔ شکریہ بہت بہت۔ اب ویڈیو کلپ 2 دیکھیں۔ جب ویڈیو کلپ 2 ختم ہو جائے تو اس کے اہم نکات اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔ جی صالحہ، کیسا رہا آپ کا لیسن؟ مجھے تو ٹھیک لگا۔ سبق کا کون سا حصہ آپ کو بہت دلچسپ لگا؟ مجھے جملے بنانے والی سرگرمی اچھی لگی، اس میں طلبہ بہت دلچسپی لے رہے تھے۔ کس سرگرمی میں آپ کو مشکل پیش آئی؟ مجھے گروپ میں کام کروانا مشکل لگا کیونکہ کچھ بچے بہت دل لگا کر کام کرتے ہیں اور کچھ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے صالحہ کہ آپ کو اپنے سبق کی خوبیاں معلوم ہیں، اسپیشلی وہ ایریاز جس میں آپ کو مدد کی ضرورت ہے۔ بات کرتے ہیں آپ کے آج کے کلاس کے آبزرویشن کی۔ آپ کے سبق پڑھانے کا مقصد بالکل واضح تھا، جس میں آپ نظم باغبانی کے حوالے سے بچوں کو نئے ذخیرے الفاظ استعمال کرنے اور ان کا جملوں میں استعمال کرنا سکھانا چاہ رہی تھیں۔ آپ نے باغبانی کے تصور کی وضاحت ان کے گھر، اسکول اور باغ سے دے کر کی، جن سے طلبہ کی واقفیت تھی۔ آپ نے انفرادی اور گروپ میں کام کرنے کی حکمت عملیاں استعمال کی۔ ان میں گروپ کا سائز 5 سے 6 بچوں کا تھا۔ اگر گروپ کا سائز بڑا ہو تو ہر بچہ کام میں انگیج نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر 2 یا 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 بچوں کا گروپ ہو تو آپ کا ہر بچہ کام میں انگیج ہوگا۔ جی بالکل، اگلی بار میں چھوٹے گروپس بناؤں گی اور گروپ کے ہر بچے کو شامل کروں گی۔ جی بالکل ٹھیک۔ آپ نے لکھنے کے ٹاسک دیتے ہوئے طلبہ کی نگرانی بھی کی اور ان طلبہ کی مدد بھی کی جن کو کچھ الفاظ لکھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ تمام بچوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ جی بہت اچھی بات۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی، جب آپ جائزے کے سوالات پوچھ رہی تھیں تو آپ نے زیادہ توجہ ان بچوں پہ رکھی جو سب سے آگے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ہی بہت سے بچے صحیح جواب دے رہے تھے، لیکن جماعت میں کچھ بچے ایسے بھی تھے جو آپ کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے رہے تھے۔ مثال کے طور پر ایک بچی رابعہ نے کہا، خبر لینے کا مطلب خبر پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے بولا غلط جواب، لیکن آپ نے اس کی تصحیح نہیں کی۔ آپ کے خیال میں جو بچہ صحیح سے جواب نہ دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اگر طلبہ صحیح جواب نہ دے پائیں تو ان کی تصحیح کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ آئی ٹی ایس پی کے یونٹ نمبر 8 جس میں طلبہ کی مسکنسیپشن کو درست کرنے کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس کو ضرور پڑھیں اور اس کی متعلقہ ویڈیوز بھی دیکھیں۔ جی ضرور،
میں پریکٹس نمبر 8 کو آج ضرور پڑھوں گی۔ جی سالیہ، آپ بتائیے آج کی اس فیڈ بیک کے بعد وہ کون سے اہم ایکشنز ہیں جو آپ کو لینے ہیں؟ ایک تو گروپ کا سائز چھوٹا کرنا ہے تاکہ ہر بچہ انگیج ہو۔ دوسرا، سوالات کے جوابات لیتے وقت تمام طلباء کو مد نظر رکھنا ہے۔ اگر کوئی بچہ صحیح جواب نہیں دے رہا تو وہ تصور اسے کلیئر نہیں، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سالیہ، اگلی بار آپ کا لیسن آج کے سبق سے بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب اپنے دونوں ویڈیوز کے نوٹس دیکھیں اور ڈسکس کریں کہ دونوں طرح کے فیڈ بیک میں کیا فرق تھا۔ ڈسکشن کے بعد اسکرین پہ دیکھیں، آپ کو دونوں فیڈ بیکس کا فرق لکھا نظر آئے گا۔ پہلی ویڈیو میں مینٹور بہت جنرل فیڈ بیک دے رہی تھی، کہیں بہتری کے لیے قابل عمل تجاویز نہیں تھیں۔ مثلاً انہوں نے کہا آپ کے سبق پڑھانے کا مقصد واضح تھا۔ کیا واضح تھا؟ اس کی وضاحت نہیں تھی۔ دوسری ویڈیو میں مینٹور نے ٹیچر کو مسلسل ڈسکشن میں انگیج کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا فیڈ بیک دینے سے پہلے ٹیچر سے اس کے اپنے سبق کے بارے میں ذاتی تجزیہ مانگا جو اس ٹیچر نے دیا۔ اس نے اپنے سبق کی خوبیاں اور خامیاں خود بیان کیں۔ آپ نے بڑی اچھی حکمت عملیاں استعمال کیں، یہ نہیں بتایا کون سی حکمت عملیاں اچھی تھیں۔ پھر کہا سوال جواب میں کچھ طلبہ صحیح جواب دے رہے تھے، کچھ نہیں دے رہے تھے۔ اگر نہیں دے رہے تھے تو استاد نے کیا کیا؟ اس کی وضاحت نہیں تھی۔ مینٹور نے فیڈ بیک دیتے وقت ایویڈنس کو مد نظر رکھا۔ مثلاً انہوں نے سبق کا ربط طلبہ کی ذاتی زندگی سے جوڑنے کے حوالے سے کہا آپ نے باغبانی کے تصور کی وضاحت ان کے گھر، اسکول، باغ سے دیکھ کر کی جن سے طلبہ کی واقفیت تھی۔ جہاں ضرورت تھی وہاں ایکشنیبل فیڈ بیک دیا۔ مثلاً مینٹور نے ٹیچر سے گروپ کے سائز کی بات کی اور چھوٹے گروپ کے فوائد بتائے۔ آپ نے لکھائی کی اچھی سرگرمیاں کروائیں، یہ نہیں بتایا اچھی سرگرمیوں سے کیا مراد تھی۔ مینٹور نے بچے کے غلط جواب کی فوراً تصحیح کرنے کا بھی کہا۔ مینٹور نے ٹیچر کو ITSP کا یونٹ نمبر 8 جس میں طلبہ کی مسکنسیپشن کو درست کرنے کے بارے میں بات کی اور اس کو پڑھنے اور متعلقہ ویڈیوز دیکھنے کا مشورہ دیا۔ اس کے بعد ایکشنیبل فیڈ بیک کی تعریف اسکرین پہ دیکھیں۔ ایکشنیبل فیڈ بیک ایک ایسا فیڈ بیک جو استاد کو اس کی تدریس کے کسی بھی حصے کو بہتر بنانے کے لیے دیا جائے۔ یہ فیڈ بیک واضح، درست اور متعلقہ حصے کی بہتری کے لیے قابل عمل اقدامات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یاد رہے ایکشنیبل فیڈ بیک استاد کے کام پر دیا جاتا ہے، اس کی شخصیت پر نہیں۔ اس ٹیچر کو مینٹور پچھلے وزٹ میں ایکشنیبل فیڈ بیک دے چکی ہے اور اس وزٹ میں وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہے کہ استاد تدریس میں فیڈ بیک کو کتنا شامل کر رہے ہیں۔ مینٹور کا فیڈ بیک دینے کے بعد اس بات کو یقینی بنانا کہ ٹیچر ان تمام فیڈ بیک کے ایکشنز کو اپنی تدریس میں استعمال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناصر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں میڈم۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ناصر، پچھلے وزٹ پر میں نے آپ کو ITSP کے پریکٹس ٹائم یعنی سوچنے والے سوالات پر کچھ فیڈ بیک دیا تھا۔ جی بالکل مجھے یاد ہے۔ پچھلی بار آپ نے مجھے خصوصی طور پر سوالات کے بارے میں مشق کروائی تھی اور یہ بھی سمجھایا تھا کہ سوالات کو بہتر بنانے کے لیے کیا سٹیپس لینے ہیں۔ میں نے یونٹ نمبر 9 کی ویڈیو خصوصی طور پر دوبارہ دیکھی اور اس بار میں نے اپنے سبق میں ایسے سوالات کا انتخاب کیا ہے جو طلباء کو سوچنے پر مجبور کریں گے۔ یعنی ہائی آرڈر کوسچن۔ جی بالکل۔ اچھا، میں نے اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ سوالات کے جوابات صرف ہاں یا نہ میں نہ ہوں، بلکہ ایسے سوال بھی شامل کیے جس کے کئی ممکنہ جوابات ہو سکتے ہیں، اور ہاں ایسے سوال بھی شامل کیے جس پر طلباء اپنی ذاتی رائے دے سکتے ہیں۔ بالکل، آپ ایسے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جس میں طلباء دو چیزوں کا آپس میں موازنہ کر سکیں۔ ہاں بالکل، میں نے موازنے کے سوال بھی ڈالے ہیں۔ وہ معلومات جو ہم انہیں دیں کبھی کبھار خلاصہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ناصر، آپ کی تیاری تو بہت اچھی ہے۔ تھینک یو میم۔ آج آپ کی کلاس کی آبزرویشن کے دوران میں زیادہ فوکس آپ کے سوالات والے سیکشن پر کروں گی، کیونکہ جہاں آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو وہاں میں آپ کی مدد کر سکوں۔ جی، میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ لو آرڈر کوسچنز جو ہم صرف معلومات چیک کرتے ہیں وہ نہیں پوچھ سکتے؟ بالکل پوچھ سکتے ہیں ناصر، کیوں نہیں؟ مثلاً قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے یہ جاننا ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے کام کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو چلیں کلاس کے بعد
میرے بچوں سے پوچھے گئے سوالات کے بارے میں مجھے گائیڈ کیجیے گا۔ جی بالکل، چلیں کلاس میں۔ آپ کے خیال میں مینٹور ٹیچر سے کس ایک مخصوص مشق یا پریکٹس نمبر 9 یعنی طلبہ سے سوچنے والے سوالات پوچھنے کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہے؟ اور کسی مخصوص مشق یا پریکٹس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس پوری ڈسکشن سے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ مینٹور نے اپنی پچھلی وزٹ میں ناصر کو کیا ایکشنیبل فیڈ بیک دیا ہوگا؟ اسے اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ مینٹور ٹیچر سے طلبہ سے سوچنے والے سوالات پوچھنے کے بارے میں اس لیے بات کر رہا ہے کیونکہ استاد کو اس مخصوص پریکٹس میں دشواری پیش آ رہی تھی اور اسے سوالات بنانے میں مشکل کا سامنا تھا۔ مینٹور نے پچھلی میٹنگ میں سوالات بنانے کے متعلق تفصیل سے بات کی تھی اور اسے ایکشنیبل فیڈ بیک دیا تھا۔ مینٹور نے دوبارہ وزٹ میں اسی ٹیچر کا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنا سکے کہ ٹیچر اس مخصوص مشق میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کلاس روم آبزرویشن کے دوران مینٹور کیسے نوٹ کرے گا کہ ناصر نے پچھلی دفعہ کے ایکشنیبل فیڈ بیک پہ پوری طرح عمل کیا ہے؟ اگر ناصر اپنی کلاس سے ہائی آرڈر اور لو آرڈر سوال دونوں پوچھیں، مثلاً وہ پوچھیں کہ قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے، وہ پاکستان کیوں بنانا چاہتے تھے، یہ سوال حقائق یاد کرنے کی اور ان کو بیان کرنے کی مہارت کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ ہائر آرڈر سوال بھی پوچھیں، مثلاً قائد اعظم کو پاکستان بنانے کے لیے سب سے بڑی مشکل کون سی پیش آئی؟ قائد اعظم کی ایک خصوصیت بتائیں جو آپ اپنی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں اور کیوں۔ ان سوالوں سے اسٹوڈنٹس کو تجزیہ کرنا، موازنہ کرنا اور اپنی زندگی سے پڑھے جانے والے مواد کا رابطہ بنانے کی مہارت ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ دونوں قسم کے سوال پوچھنے سے ثابت ہو سکے گا کہ ناصر نے پچھلی دفعہ کے ایکشنیبل فیڈ بیک پر عمل کیا اور اس نے اپنے کلاس میں امپلیمنٹ کیا۔ استاد کا کسی تصور یا مہارت سکھانے کے لیے مختلف طریقوں کے استعمال پر ایکشنیبل فیڈ بیک دینا۔ ایک اچھا استاد طلبہ کو کسی بھی تصور کی وضاحت کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، کبھی وضاحت کر کے، کبھی بورڈ پر مشق کروا کے، کبھی کسی ماڈل یا اصل چیز دکھا کر، وغیرہ وغیرہ۔ استاد اس سبق کے بعد طلبہ سے کیا توقعات رکھتا ہے، اس کی وضاحت طلبہ سے ضرور کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ استاد ان مہارتوں اور تصورات کا جائزہ نہ لے جو اس نے سکھائی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر وہ رقبہ نکالنا سکھانا چاہتا ہے تو خالی فارمولا سکھانا کافی نہیں، بلکہ طلبہ کو اس قابل کرنا کہ وہ عملی زندگی میں بھی مختلف چیزوں کا رقبہ نکال سکے۔ اب آپ ایک استاد کی ویڈیو دیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ صرف ایک پریکٹس کو مد نظر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ استاد کسی تصور یا مہارت کو سکھانے کے لیے مختلف طریقوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اس پہ آپ استاد کو ایکشنیبل فیڈ بیک دیں گے۔ وعلیکم السلام، سیٹ ڈاؤن بچوں۔ آج ہم سمتوں کے بارے میں سیکھیں گے، تو آپ تیار ہیں؟ بچوں، بنیادی سمتیں 4 ہوتی ہیں: مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ اب ہم سب مل کر کہیں گے: مشرق، مغرب، شمال اور جنوب۔ اب اس چارٹ کی طرف ذرا غور سے دیکھیں۔ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف مشرق ہے اور الٹے ہاتھ کی طرف مغرب ہے۔ اوپر کی جانب دیکھیں گے تو شمال ہے اور نیچے کی جانب دیکھیں گے تو جنوب ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، سورج مشرق کی سمت سے نکلتا ہے، تو اس کی مخالف سمت کون سی ہوگی؟ مغرب، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کا منہ مشرق کی طرف ہے تو پیچھے کی طرف مغرب ہوگی۔ سیدھے ہاتھ کی جانب جنوب ہے تو الٹے ہاتھ کی جانب شمال کی سمت ہوگی۔ اب آپ اپنی نوٹ بک پر دی گئی تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں اور سوالات کے جوابات کو نوٹ بک پر لکھیں۔ اسکول کے مشرق میں اور اسکول کے مغرب میں، اسکول کے شمال میں،
स्कूल के जनूब में। शाबाश। अब दिए गए सवालात के जवाबात को मद्देनजर रखते हुए आप इस उस्ताद को कौन से 2 या 3 एक्शनेबल फीडबैक देंगे? तमाम साथी एक्शनेबल फीडबैक को अपनी नोटबुक्स में लिख लें। उस्ताद ने सिखाया जाने वाला तसव्वुर तलबा को किन मुख्तलिफ तरीकों से वाज़िया किया? कभी वजाहत करके, कभी बोर्ड पर मश्क करवा के, कभी किसी मॉडल या असल चीज दिखाकर, वगैरह वगैरह। क्या उस्ताद तलबा को पढ़ाया जाने वाला तसव्वुर समझाने में कामयाब रहा? क्या तलबा पढ़ाए जाने वाले तरीकाकार की मदद से इनसे की जाने वाली तवक्कुआत को पूरा कर सके? जब साथी फीडबैक लिख लें तो वीडियो को दोबारा चलाएं और स्क्रीन पर नजर आने वाले फीडबैक को साथी यकायक ऊंची आवाज में पढ़ें। इस फीडबैक का अपने लिखे हुए फीडबैक के साथ मवाजना करें।